دعوت والا کام اس امت کا اصل کام ہے۔ جو اصل کام ہوتا ہے، مقصدی کام ہوتا ہے، جب بھی اس کام میں اور دنیا کے کسی تقاضے میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو سمجھدار آدمی ہمیشہ غیر مقصد کو مقصد پر قربان کرتا ہے۔ یہ بڑی ناسمجھی کی بات ہے کہ ٹکراؤ کی صورت میں غیر مقصد کو مقصد پر مقدم رکھا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت، مبارک تعلیم، مبارک تربیت کی برکت سے حضرات صحابہ کرام کو اللہ نے یہ حقیقت سمجھا دی تھی، یہ حقیقت ان کے دل کی گہرائی میں اتر گئی تھی، اس کی پوری سمجھ حاصل ہو گئی تھی کہ ہم جو ہے ہمارا اصل کام، مقصدی کام دعوت والا کام ہے۔ لہذا جب بھی حضرات صحابہ کرام کے سامنے دنیا کے کام میں، دنیا کے کسی تقاضے میں اور دین کی محنت کے تقاضے میں ٹکراؤ کی شکل بنتی، ٹکراؤ کی شکل میں ہمیشہ صحابہ نے حضور کی تعلیم، تربیت، صحبت کی برکت سے دین کے تقاضے کو مقدم کیا ہے، دنیا کے تقاضے کو مؤخر کیا ہے۔ تو اسی کا ہم سے بھی مطالبہ ہے۔ اس میدان میں ہمارا جمع ہونے کا مقصد بھی یہی ہے۔ یہ ذہن تو اللہ کے فضل سے 100% مسلمانوں کا ہے کہ آخرت کی کامیابی دین کے بغیر نہیں مل سکتی، لہذا آخرت کی کامیابی کے لیے پورے دین پر چلنا ضروری ہے۔ یہ 100% مسلمانوں کے ذہن میں ہے، چاہے وہ نماز بھی نہ پڑھتا ہو، روزہ بھی نہ رکھتا، لیکن یہ ذہن اس کا ضرور ہے۔ اب یہ ہے کہ بھئی اس ذمہ داری کے ساتھ دوسرے انسانوں میں محنت کر کے، جیسے انبیاء علیہ السلام، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان انسانوں کو اللہ کے احکامات پر اپنے اپنے طریقوں کو اپنانے پر لاتے تھے، آخرت کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ یہ محنت سب اکثری مسلمانوں کی اکثریت کے ذہن سے اس کا احساس نکل چکا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ کے فضل سے دوبارہ اس محنت کی برکت سے یہ احساس مسلمانوں کے دلوں میں بیدار ہو رہا ہے کہ صرف دین پر چلنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ دین کی محنت میں ایسا لگنا کہ اس کو ہم مقصد بنا کر کرنے والے بن جائیں، یہ دین کی محنت میں اس طرح لگنا بھی ہماری حقیقی اور اصلی ذمہ داری ہے۔ جب حضرات صحابہ کرام نے ان دونوں ذمہ داریوں کو علی وجہ الکمال پورا فرما دیا تو تاریخ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ جو اللہ کی مدد اور نصرت انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوتی تھی، وہ ساری رنگ کی مددیں اور نصرتیں حضرات صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہوئی، اور جو تسخیر اور جو اللہ کی غیبی تائیدات اور مددیں انبیاء کے ساتھ ہوئی، صحابہ کے ساتھ بھی ہوئی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ کا جو ضابطہ اور سنت ہوتی ہے وہ کوئی 10 سال، 20 سال، 30 سال کی گارنٹی کے ساتھ نہیں ہوتی، وہ ضابطہ ابد الآباد کے لیے ہوتا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ جل شانہ کی جو سنت ہوتی ہے، ضابطہ ہوتا ہے، اس میں تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی۔ یہ اللہ جل شانہ کا ضابطہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی جو مرضی کے مطابق ہماری زندگی گزری اس سے توبہ کر لیں اور طے کر لیں کہ آج کے بعد دین پر چلنے کو، دین کی محنت کو زندگی کا مقصدی کام بنا کر چلیں گے اور کریں گے۔